السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حارث رضوانی اور ہم اس چینل نور انبیاء پر ایک پروفٹ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں ذرا بھی انٹرسٹنگ ہے تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے pہلی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل پروفٹ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین میں جا کر کے میری عبادت کرے، میری نیابت انجام دے۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ شاید ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انسان بنا رہے ہیں، کوئی مخلوق بنا رہے ہیں تاکہ وہ اس اللہ کی عبادت پوری کر سکے۔ فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، خون برپا کرے گی، ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے صرف مشورہ مانگا تھا، میں نے تم سے حکم نہیں مانگا تھا۔ فرشتوں نے کہا، فرشتوں کو جناتوں کی مخلوق کا علم تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں جا کر کے ایسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، خون برپا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں، کوئی حکم نہیں مان رہا ہوں میں آپ کا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کتنی بڑی مخلوق پیدا کر لیں وہ ہم سے بڑی نہیں ہو سکتی، وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا علم سکھایا، کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کو بلایا اور انسان کو بلایا اور کہا کہ چلو، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ چلو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر کہا حضرت آدم سے کہ آپ سنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا اور تیار کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر کے کہا فرشتوں سے کہ چلو آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور سجدے میں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا، ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جنت کے اندر جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ شیطان نے، اللہ نے اس سے بھی کہا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، سجدہ کر۔ اس نے کہا تکبر انداز میں، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ اوپر کو چلتی ہے اور مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ نیچے کو چلتی ہے، تو میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، بلند ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس طریقے سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے، تو مردود ہے۔ اس شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو جس وقت شیطان کو نکالا جا رہا تھا اس شیطان نے کہا کہ اللہ ایک چیز کی میں تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، ایک چیز کی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے قیامت تک موت مت دینا۔ اللہ نے کہا کہ جا، تجھے اجازت دے دی، تو جو کرنا چاہے قیامت تک کر سکتا ہے، میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ اور کہا شیطان نے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ جا، چلا جا، تجھے اجازت دی، تو جس بندے کو بہکانا چاہے گا اور جو بندہ بہک جائے گا میں اس کو اور تجھ سے سب کو جہنم سے بھر دوں گا سب کو۔ چنانچہ معاملہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو جنت سے بھگا دیا اور ذلیل و خوار ہو کر کے جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم جنت کے اندر رہو اور جنت سے کہیں باہر مت جانا۔ چنانچہ وہ اکیلے رہا کرتے تھے تو اکیلے ان کا دل نہیں لگتا تھا، انہیں سکون نہیں ملتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی کوکھ سے، پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو نکالا۔ چنانچہ وہ دونوں جنت کے اندر رہنے لگے۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو جنت کے اندر تم رہ تو رہے ہو، لیکن جنت کے اندر تم جہاں سے چاہنا پھل کھانا، جون سا چاہنا پھل کھانا، لیکن بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کا اشارہ کر دیا، کون سا درخت تھا معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا۔
चुनांचे वो लोग करीब नहीं गए, लेकिन शैतान ने आकर के हज़रत आदम को फिसलाया और कहा कि अल्लाह ने इस वजह से मना किया है कि अगर तुम जन्नत के अगर तुम इस फल को खा लोगे तो अल्लाह तुम्हें नबी बना देगा, अल्लाह तुम्हें नबी बना देगा या अल्लाह तुम्हें फरिश्ते बना देगा। इस तरीके से मामला हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस तरफ से कुछ खा लिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को बिल्कुल नंगा कर दिया, कपड़ों को उन पर नहीं रहने दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक वो लोग उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा उस दरख्त के पत्ते निकाल करके अपने जिस्म को छुपाने लगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से निकाल दिया और कहा कि तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ और ज़मीन पर रहो। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर भेज दिया गया और जिस वक्त उनको ज़मीन पर भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 ईयर्स यानी कि 40 साल अल्लाह से तौबा की उस गुनाह की जो उन्होंने फल खा लिया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला को उन पर रहम आया और उनकी तौबा कबूल की और उन्हें माफ़ कर दिया। ये कुरान का वाक़या हमें सबक देता है और हिदायत देता है कि और हज़रत आदम का वाक़या हमें तफसील देता है कि अगर तुमसे कभी गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो तुम्हें उसकी माफ़ी अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब करनी है कि अल्लाह माफ़ कर दे और अल्लाह आपको माफ़ भी कर देगा। चुनांचे इससे ये बात भी साबित हुई कि शैतान भी आपको बहकाएगा, शैतान भी आपके खिलाफ साजिशें रचेगा, लेकिन अगर तुमने शैतान की बात को माना तो अल्लाह तुम्हें शैतान के साथ जहन्नम में दाखिल कर देगा और जहन्नम में तुम्हें भेज देगा। इसलिए शैतान से बचना है, शैतान की हिफाजत, शैतान से बचना है और शैतान के कामों से दूर रहना है, शैतान के हुक्मों से दूर रहना है। तो ये थी प्रोफेट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री। अगर आप नेक्स्ट कौन सा प्रोफेट की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं उसी की कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बतलाइए कि नेक्स्ट प्रोफेट किसकी स्टोरी बयान की जाए। नीज़ अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्टिंग है प्रोफेट सीरीज़ में तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए